إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے شکر گزاری، فضیلت و اہمیت. شکر گزاری یہ ایسا عمل ہے جو انسان کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے. وہیں اگر ناشکری آ جائے تو ناشکری یہ اعمال کے لیے زہر بھی ہے اور نعمتوں کے خاتمے کا ایک سبب بھی ہے. اسی لیے ہمیں شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کا دم بھرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو. کھاؤ پیو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں حلال رزق دیا ہے اس میں سے ساتھ میں اس ذات کا شکر بھی ادا کرو جس نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی ہیں. اگر تم اس کی عبادت کا دم بھرتے ہو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. کہا کہ اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو یہ حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو. جو شکر ادا کرے گا اس کو شکر ادا کرنے کا فائدہ خود اس کو ملے گا. شکر ادا کرنا یہ انسان کے اپنے لیے بھی مفید اور فائدہ مند ہے. کیا فائدہ دیتا ہے انسان کو شکر ادا کرنا؟ اور لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی تو حکمت کیوں بتلائی؟ حکمت اس لیے بتلائی کیونکہ بھائی تمہارے فائدے کی چیز ہے، اسے اپناؤ. نہیں اپناؤ گے تو تمہارا نقصان ہوگا. فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں نعمتیں اور بڑھا کر دیں گے، تمہارے نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے اور بڑھوتری کر دیں گے تمہاری نعمتوں میں. تو یہ انسان کا اپنا فائدہ نہیں ہے. زبان سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی کسی نعمت پر زبان سے شکر ادا کر لے، یا دل سے ہی انسان شاکر ہو، شکر ادا کرنے والا ہو، یا کم از کم اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کر لے، یہ بھی شکر گزاری کا ایک مظہر اور ایک طریقہ کار ہے. جب بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نعمت میں اور بڑھا کر دیتے ہیں اور یہ چیز انسان کے اپنے فائدے کی چیز ہے. اسی لیے کہا لقمان علیہ السلام کو جو تعلیم دی اسے حکمت کہا اور انہیں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے بڑی پیاری بات کہی ہے، بہت پیاری بات. کہا عجبا لامر المؤمن فإن امره كله له خیر وليس ذلك الا للمؤمن. کہا کہ مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. کیا عجیب معاملہ ہے؟ کیونکہ ہر حال میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. کیا خیر ہے؟ کہا کہ ان اصابته سراء شکر فکان له خیر. جب اس کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، جب اس کو کوئی فائدہ ملتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا مومن کے حق میں خیر اور فائدے کی چیز ہوتی ہے. کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کے حق میں اور اضافہ کر دیتے ہیں. تو خیر ہوا نا، فائدہ ہوا نا. اسی طریقے سے جب وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ لَهُ خَيْرٌ، اور جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی مشکل لاحق ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے مومن بندہ؟ وہ اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی مشکل پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ شکوے نہیں کرتا، وہ گریہ وزاری نہیں کرتا، وہ پریشان ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر انگلیاں نہیں اٹھانے لگ جاتا، وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اور جب ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے صبر کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو مومن ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. یاد رکھیں کہ یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، جب شکر گزاری کی بات آئی تو سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو بھی نعمتوں کے دینے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی
کہ اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کے ان بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بھی نہیں ہوا۔ شکریہ ادا کرنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ملی ہے اس کو ہم سراہ رہے ہیں اور اس کے احسان کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم بندوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں ہوں گے۔ شکر گزاری یہ زندگی میں سکون کا ذریعہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن کے پاس زیادہ ہیں ان کی طرف نہ دیکھو، جن کے پاس کم ہیں ان کی طرف دیکھو۔ جب تم ان کی طرف دیکھو گے جن کے پاس اللہ کی نعمتیں کم ہیں تو تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ کہا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ نعمت میں ہم سے جو کم ہیں ان کی طرف ہم دیکھیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور جو ہم سے زیادہ ہیں ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نعوذ باللہ حقیر تصور کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ اور ایک اور مظہر یہ بھی ہے، ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے، جو کسی پریشانی میں ہے، جو کسی بیماری میں ہے، جو کوئی معذور انسان ہے، تو یہ دعا پڑھو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تعریف ہے اس پروردگار کا جس نے عافانی مما ابتلاک بہ، جس نے تمہیں جس مصیبت میں مبتلا کیا ہے کم سے کم مجھے اس نے اس مصیبت سے بچا رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا شکر ادا کرنے کا ایک مظہر ہے۔ ہم کسی معذور کو، کسی تکلیف میں پڑے ہوئے انسان کو دیکھیں تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اپنے اعمال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے اعمال انجام دینے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔